أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے لے کر 95 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے لے کر 95 تک ہے۔ تو چلیے پہلے لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم خود بھی پڑھیں اور سنیں اور سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی سے دنیا اور آخرت باقی رہ سکتی ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ وما کانا اور نہیں ہے جائز مومن کے لیے، لمؤمن کسی مومن کے لیے، ان یقتلا کہ وہ قتل کر دے، مؤمنن کسی ایمان والے کو، الا خطا بجز خطا کے، غلطی کے، ومن قتل اور جس نے قتل کیا خطا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو آزاد کرنا ہے ایک ایمان والے غلام کو، ودیۃ مسلمۃ اور دیت ہے جو حوالے کی جائے گی اس کے اہل کی، جو سپرد کی جائے گی اس کے اولیاء کے، الا مگر یہ کہ ان یصدقوا کہ وہ معاف کر دیں، فإن پھر اگر کانا ہو، من قوم اس قوم سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنۃ ایک آزاد غلام کا، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اور اگر ہو ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و میثاق ہو، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو دیت حوالے کی جائے گی اس کے اولیاء کی، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کرنا ہے ایمان والے غلام کا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ تو وہ جو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ تو 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہے، متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ یہ توبہ ہے فرض کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ
اور اللہ تعالیٰ علیماً بڑے جاننے والے ہیں، حکیماً بڑے حکمت والے ہیں۔ اور من یقتل جو قتل کرے مؤمناً کسی ایمان والے کو متعمداً جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو اس کا بدلہ جہنم جہنم ہے، خالداً فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور غضب اللہ علیہ اور اللہ اس پر غصے ہوا ہے، ولعنہ اور اس پر لعنت کرے گا، وأعد لہ اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاباً عظیما بڑا عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب ضربتم سفر کرو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تم تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو تو تم لمن اس سے القا الیکم السلام جو تم کو سلام پیش کرے، لست مؤمنا کی تو ایمان والا نہیں ہے، تبتغون تم تلاش کرتے ہو عرض الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان، فعند اللہ تو اللہ کے پاس مغانم کثیرہ بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک ایسے ہی کنتم تھے تم من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر، فتبینوا تو لہٰذا تم تحقیق کرو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، بما اس کو تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین نہیں برابر ہیں بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر عذر والوں کے سوا، غیر اولی الضرر عذر والوں کے سوا یا تکلیف والوں کے سوا، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین مجاہدین کو بھی، فضل اللہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت المجاہدین جہاد کرنے والوں کو اپنے مال باموالہم اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجہ ایک بہت بڑے درجے کے ساتھ، وکلن اور سب کے سب، وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنى بھلائی کا، وفضل اللہ اور اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما بڑے اجر کے ساتھ۔ تو سامعین، آج جیسے کہ ہم نے پہلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم 3 قواعد صرف کے، 3 نحو کے اور 3 تجوید کے بتایا کریں گے آپ کو، تو دیکھیے یہ آج ہے وما کان لمؤمن ان یقتل، لمؤمن تنوین 2 زیر 2 پیش 2 زبر کو تنوین کہا جاتا ہے، تو 2 نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ اظہار حلقی اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کا مجموعہ اغا ہا خا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے نون ساکن، نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6، یا را لام میم، یرملون، یا را میم لام واو نون، ان 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اگر ان 6 حرفوں میں سے 4 حروف جو ہے یا واو میم نون آئیں تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اس کو ادغام یا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ادغام مع الغنہ ہوگا یا کہیے کہ ادغام یا ہوگا۔ اسی طرح سے مؤمنن الا، تو یہ ہے اظہار کا قاعدہ تو آ گیا۔ یہ جیم جو دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے، یہ جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، لیکن آپ اس کو خطا آ بھی پڑھ سکتے ہیں اور خطا اوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 قاعدے آگے تجوید کے، تو چلیے اب 3 قاعدے ہم صرف کے پڑھتے ہیں یہاں۔ قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اس کا باب آتا ہے ثلاثی مجرد سے، قتل یقتل قتلا قتل کرنا، تو یہ جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ اسی طرح سے چلیے یہ جو ہے ان یصدقوا، یصدق، تو یصدقوا یہ باب تفاعل سے ہے، یہ اصل میں یہ تصدقوا تھا، تو تا کو اٹھا کر جو ہے تا کو اٹھا کر مدغم کر دیا ہے، یتصدقوا تھا، تا کو اٹھا کر ادغام کر دیا ہے اس کا صاد میں، تو یصدقوا یہ باب تفاعل، تصدق یتصدق،
تصدق یتصدق تصدقا، صیغہ جمع مذکر غائب بحث فعل مضارع مثبت معروف ہے. یتصدق یتصدقا یتصدقو، اس طرح سے اس کی گردان ہوگی باب تفاعل سے. تصدق یتصدق، اس میں جو ہے پھر تعلیل ہوئی ہے کہ تا کو اٹھا کر ادغام کر دیا ہے، ادغام کر دیا ہے اس کا سواد میں، تو یصدقو بن گیا. اب جو ہے یہ جو ہے فعل میں آ گیا دوسرا صرف کا قاعدہ. تو تیسرا صرف کا قاعدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہاں کہاں پر آئے گا تیسرا صرف کا قاعدہ؟ تو چلیے ڈھونڈتے ہیں. وغضب اللہ، غضبہ، یہ غضبہ بھی سے صیغہ واحد مذکر غائب بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف. غضب یغضب غضبان، غضب یغضب غضبا وغضبان. تو اس کے جو ہے یہ باب سمع یسمع سے ہے. غضب غضبا غضبو غضبت آئے گا، اور صرف صغیر غضب یغضب غضبا فهو غاضب وغضب یغضب غضبا فهو مغضوب. الامر منه اغضب والنهي عنه لا تغضب. تو یہ جو ہے فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، اسی لیے اس پر رفع یعنی پیش آ رہا ہے. یہ تین قاعدے آگے صرف کے. تو چلیے نحو کے پڑھتے ہیں. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا. تو ومن، یہ من جو ہے یہ موصولہ ہے، اس میں موصول ہے. یہ ذوی العقول کے لیے یعنی انسان کے بارے میں جہاں کچھ کہنا ہو تو وہاں من آتا ہے. تو یہ من اس میں موصول ہے. اس میں موصول وہ ہے جو بغیر صلہ کے اپنے معنی کو نہ بتا سکے. جمع یہ واحد کے لیے بھی، جمع کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. اس میں موصول ذوی العقول کے لیے. تو یہاں چلیے آپ فتحریر رقبتن، یہ جو ہے رقبتن پر جو زیر آئی ہے یہ تحریر مصدر مضاف کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آئی ہے. تو اسم پر جو زیر آتی ہے جر آتی ہے یہ دو وجہ سے آتی ہے. یا اس وجہ سے آئے گی کہ وہ مضاف الیہ ہوگا، اور یہاں اسی وجہ سے آئی ہے کہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے. یا پھر حروف جارہ جو ہیں باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مزخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الی، ان 17 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اس وجہ سے اسم پر جر آتی ہے. یہ آ گیا دوسرا قاعدہ صرف کا. تو یہاں آئی ہے اس کی وجہ سے. تو یہاں ہم آپ کو ایک اور قاعدہ بتاتے ہیں، یہ جو ہے ودیتن. ودیتن یہ جو ہے اس میں مؤنث ہے. اس میں مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کی علامتیں یہ ہیں، ایک گولتا، جیسے یہ گولتا آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری جو ہے الف مقصورہ، جیسے موسیٰ کے آخر میں جو کھڑا زبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے الف ممدودہ، جیسے حمراؤ صفراؤ، یہ جو ہے یہ علامتیں ہیں مؤنث کی. اسی طرح سے وہ نام جو مؤنث کے لیے خاص ہوتے ہیں، جیسے امن ہے ماں، اور اختن ہے بہن، یہ جو بنتن ہے، یہ جو ہوتے ہیں. پھر جو ہے مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی. مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں امرأتن عورت، تو اس کے مقابلہ میں رجل حیوان مذکر آتا ہے، اور جس کے مقابلہ میں کوئی حیوان مذکر نہ اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ مؤنث لفظی ہے، یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے. مؤنث لفظی اس لیے ہے کہ اس میں مؤنث کی علامت، مؤنث کی نشانی یعنی یہ گولتا ہے. تو یہ ہمارے قاعدے آج 3 نحو، 3 تجوید سے، اور 3 صرف سے، اور 3 علم نحو سے ہم نے آپ کو بتا دیے. خوب طرح سے یاد رکھیے، بار بار اس کو سنیے. آپ اس طرح سے سنیے کہ جیسے میں بغیر کوئی کتاب دیکھے ہوئے اور بغیر کوئی ترجمہ دیکھے ہوئے کر لیتا ہوں، اسی طرح سے آپ بھی کر لو. پھر کہا جائے گا کہ واقعی آپ نے قرآن پاک کے حق کو ادا کیا. تو چلیے لفظی ترجمہ سنتے ہیں. اور جائز، تو خیر لفظی ترجمہ تو ہو گیا ہمارا. تو آئیے اب جو ہے اس کی کچھ مفہوم سن لیتے ہیں کہ ایمان والے کا قتل کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے. ہاں آدمی سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے. پھر جو ہے قتل کی فقہا نے 2 قسم کی، ایک یہ کسی ایسے دھاری دار کسی آلہ سے، کسی ہتھیار سے مارے، جیسے گولی ہے، تلوار ہے، چھری ہے، یا اسی طرح سے چاقو وغیرہ ہے، اس سے مارے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آلہ نہ ہو، مطلب جیسے پتھر سے اٹھا کر کسی کو مار دیا. تو یہ جو ہے 2 قسمیں یہاں پر کی. پھر جو ہے خطا، جو ہے خطا کی بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے خطا فی الظن، یعنی کہیں پر اس نے تیر چلایا یا فائر کیا یہ سمجھ کر کہ یہاں شکار بیٹھا ہوا ہے لیکن وہاں انسان بیٹھا تھا، تو یہ ظن میں خطا ہو گئی. دوسری جو ہے فعل میں خطا، فعل میں خطا کی چلا رہا تھا شکار کو لیکن جا کر لگ گیا کس کو؟ انسان کو. تو فرمایا یہ جو ہے خطا، اگر قتل خطا ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟
ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے، جو حوالے کیا جائے گا اس کے اولیاء کے، اس کے وارث، یا اس کے کہیے کہ اس کے خاندان والوں کے. ہاں اگر معاف کر دیں، وہ معاف کر دیں کہ چلو جی ہمارا آدمی مر گیا، ہم نے اللہ کے لیے معاف کر لیا، تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. پھر کسی کو کیا حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے. یہ جو ہے اس کا جس کا قتل خطا ہوا، یعنی خطا کی وجہ سے جان بوجھ کر یا عمدن قصدن نہیں مارا ہے. تو اب جو ہے فتحریر رقبۃ وان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن. اسی طرح سے ہے تو ایمان والا، لیکن ہے ان کافروں کے ساتھ جو مسلمانوں پر برسر پیکار رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے جان و مال کے دشمن ہیں. تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اس کے بھی کہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنا ہے. اور اب جو ہے یہ غلام کی جو ہے صرف عرب میں تھا، اب جو ہے تقریباً اکثر و بیشتر ممالک میں غلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے غلاموں کا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو مار دے تو عربوں نے یہاں 100 اونٹ رکھی تھی اس کی دیت. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو اگر کسی کو مار دے تو 10,000 درہم یا 1,000 دینار اس کی دیت دی جائے گی. لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اس کی جو ہے تعین جو ہے کہ دیت کا تعین وہ قاضی شریعت کریں گے. قاضی شریعت قتل کی دیت جتنی متعین کر لیں وہ اس پر ادا کرنا ضروری اور واجب. اسی سے پھر تمام انسان محفوظ رہیں گے، تمام انسانوں کو امن ملے گا، ان کی جان ان کا مال محفوظ رہے گا جب ان شرعی احکام پر پابندی سے عمل کیا جائے گا اور ان کی پیروی. اب جو ہے یہ جس نے قتل کر دیا، کسی کو خطا سے قتل کر دیا، یا اس ایمان وَإِنْ قَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، جو وہ ایمان والا جو مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ رہ رہا تھا، یا ایسی کسی قوم کو قتل کر دیا جن کے درمیان وَإِنْ قَانَ مِنْ قَوْمٍ، یعنی تمہارے جو حلیف تھے، علیو تھے، جو حلیف تھے، علیو تھے، ان کے علیو یا حلیف ان کا کسی اور کے ساتھ معاہدہ تھا، اور ان کے ساتھ کسی اور کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا، امن کا معاہدہ ہوا تھا اور سیز فائر ہوئی تھی ان کے ساتھ. اب ان کو ہم نے قتل کر دیا تو یہاں پر کیا ہے، وہاں پر جو ہے دیت دینی پڑے گی. اور یہاں پر بھی یہی حکم گویا 3 کے بارے میں، دیت کا اور غلام آزاد کرنے کا، 3 شخصوں کے بارے میں جب قتل ہو جائیں تو ان کے بارے میں آیا ہے. ایک وہ جو کسی کو خطا کسی ایمان والے کو قتل کر دے. دوسرا وہ ایمان والا تھا لیکن ان کافروں کے ساتھ رہ رہا تھا جو مسلمانوں کے مال اور جان کے دشمن تھے. تیسرا وہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ معاہدہ تھا، ہم نے کسی کے ساتھ سیز فائر کر رکھا تھا اور امن معاہدہ تھا ان کے ساتھ، ان کا کسی اور کے ساتھ تھا، اس آدمی کو مسلمان نے قتل کر دیا. تو اس صورت میں اس کو دیت دینی پڑے گی، اس کو تاوان دینا پڑے گا. یا تو وہ غلام آزاد کرے یا پھر وہ کیا کہتے ہیں دیت دے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے، لگاتار یعنی ایک دن بھی ٹوٹے نہ، مسلسل اور کنٹینیو وہ رکھے. اگر ایک دن بھی بیچ میں چھوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنے پڑیں گے یہ 4 مہینے. توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں بڑے جاننے والے، بڑے حکمت والے ہیں کہ تم کس کو قتل کر رہے ہو اور کیوں قتل کر رہے ہو، تو وہ تو خوب جانتا ہے. لہٰذا کسی کو بے گناہ قتل نہ کیا جائے، اور بڑی حکمت والے ہیں. لہٰذا اس نے جو حکم دیے ہیں ہمیں ان کو ماننا چاہیے، ان کے اندر حکمت ہے. اگرچہ ہماری عقل میں یہ بات سمجھ نہ آئے پھر بھی ہمیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ مالک ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے. اس لیے جو کچھ حکم اللہ دے اس کو ماننا، اس پر چلنا ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. پھر جو ہے ایمان والے کو قتل کرنا ہے، ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرنا. کسی ایمان والے کو، یعنی کبھی مسلمان جو ہے کافروں کی فوج کے اندر یا ان کا فوج کے اندر مل کر اس مسلمان کو قتل کر دے جو حکومت کے باغی ہیں، حکومت کے خلاف ہیں، یا کہیں مجسٹریٹ مسلمان غیر مسلموں کی حکومت کے تحت کسی مسلمان کے بارے میں پھانسی کا حکم لکھ دے، سزائے موت کا حکم لکھ دے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے مسلمان کو عمدن اور جان بوجھ کر قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے. تو فرمایا کہ ایک دنیا کا فنا ہو جانا اور 1000 کافروں کا بچ جانا، ایک مومن کا قتل ہو جانا، بے گناہ قتل ہو جانا، 100 ایمان والوں کے
استغفر اللہ، سوری، ایک ایمان والے کا بے گناہ قتل ہو جانا 1000 کافروں کے زندہ رہنے اور پوری دنیا کے فنا ہونے سے زیادہ سخت ہے. تو یہ جو ہے قتل عمد سے جو ہے، تو پھر کیا اللہ کا غضب ہے، اس پر لعنت ہے اور اس کے لیے جہنم. اب جو ہے جہنم میں ہمیشہ کون؟ جو مومن کے یہ قتل کو، ایمان والے کے قتل کو حلال سمجھتا ہو، جائز سمجھتا ہو، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی شریعہ حکم کی خلاف ورزی کو جائز سمجھتا ہو تو وہ کافر ہے، اور کافر کو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہی ہے. پھر یہاں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ صحابہ ایک دن گئے، ایک آدمی انہیں ملا، اس نے سلام کیا اور انہوں نے کہا یہ جان بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے، ہمیں سلام کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان نہیں ہے. انہوں نے قتل کر دیا اس کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ کارگزاری سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ سے بول رہا ہے، تم نے کیوں مارا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. فتبینوا، اس لیے فرمایا کہ تحقیق کر لیا کرو پہلے، ایسے ہی کسی کو مارنا. تو جو انسان، جو آدمی کلمہ پڑھ لے یا سلام کرے یا اپنے اسلام، اسی لیے فرمایا حدیث کے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واقل ذبیحتنا فذلک الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تحفر اللہ فی ذمتہ، کہ جو ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھائے، ہمارے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے، رخ کر کے نماز پڑھے، اور وَأَكَلَ ذَبِيحَ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ أَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہم جیسی نماز پڑھے. یہ تین جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم گارنٹی دے رہے ہیں اس کے، نہ اس کے مال کے ساتھ چھیڑا جائے، نہ اس کی جان کے ساتھ چھیڑا جائے، کسی کے ساتھ بھی نہ چھیڑا جائے، اس کو بالکل امن ملے گا. لہٰذا اللہ کو تم اس کے ذمہ میں فلا تحفر اللہ، اللہ کو فی ذمتہ، تم اللہ کی رسوائی کا سبب نہ بنو کہ اس کے ذمہ میں اللہ نے جو ذمہ دے رکھا ہے اس کا مسلمانوں کو بھرپور لحاظ رکھنا چاہیے. پھر کہا اے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جو پہلے تم نے بھی تو اقرار جو کیا تھا، اول ما دخلتم به الاسلام کلمۃ سمعت من افواہکم، کہ پہلے تمہارا بھی تو صرف زبانی جو کلمہ تھا وہ ایمان تھا، اسی پر اعتبار کر کے تمہیں اس میں داخل، پھر تمہارے اخلاص کی، تمہارے ایمان کی پختگی کی جانچ تو بعد میں ہوئی. لہٰذا کوئی جو کلمہ پڑھ لے، جو زبان سے اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو مارنا اور اس پر حملہ کرنا اور اس کو ستانا بالکل جائز نہیں ہے. اس کی اسلام نے، شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے. رہ گئے وہ لوگ جن شرعی سزاؤں میں جن کو قتل کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے اور ہو، تو وہ تو اس سے مستثنیٰ ہیں کہ وہ شریعت کے کسی جرم میں ان کا ایسا جرم ثابت ہو جائے جس جرم کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، وہ تو اس سے مستثنیٰ ہے. لیکن اسی طرح سے جو منافق تھے اللہ کے رسول، اللہ کے پاس ان کا منافق ہونا بالکل واضح اور ظاہر تھا، لیکن وہ زبان سے اقرار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. ان سے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. تو اب دیکھیے پھر جو ہے یہاں جو ہے ایک وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے لڑنے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بلا عذر بیٹھے رہتے ہیں. نہیں فرمایا ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، کن پر؟ لڑنے والوں کا، جو مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو فضیلت ہے. ان پر جو بغیر عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھے ہیں. اس آیت سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. یعنی اگر ایک جماعت مسلمانوں کی اس کو انجام دے رہی ہے ملک کے اندر، اور ملک کے نہیں تو پڑوسی ملک کے اندر، تو دوسروں پر یہ فرض عین نہیں ہے. تو اسی طرح سے دوسروں پر فرض عین نہیں ہے. تو انفس القاعدین، اب جو ہے اس سے ایک جو دوسری بات جو ثابت کی ہے شیعہ نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ بنسبت زیادہ جنگیں لڑی ہیں کافروں سے اور اللہ دین کے دشمنوں سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف لڑنا ہی اور کافروں سے کو مارنا ہی فضیلت ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کسی کافر کو سے نہیں لڑا ہے، بہت کم لڑا ہے، یا پھر کسی کافر کو مارا بھی نہیں ہے. اسی طرح سے
دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گوہر نکلے اور وہ سامنے آئے، وہ مدینۃ المنورہ کے اندر آ کر آئے جب مسلمانوں کو امن حاصل ہو گیا تھا، ایک طرح کی پناہ گاہ مل گئی تھی اور ایک طرح کا ٹھکانہ مل گیا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت قربانی دی ہے جب مسلمان کمزوری کی حالت میں اور بے یار و مددگار تھے، اللہ کے سوا کسی کا کوئی سہارا نہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام ایمان لائے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو فضیلت ہے حضرت علی کو، یہ ایک جزوی فضیلت حاصل ہے، ورنہ مجموعی طور پر تو امت کا اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ پیغمبروں کے بعد سب سے افضل انسان جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ان کی ذات ہے۔ تو فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے کیا کیا ہے؟ بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ تو شیعہ کے جو کہتے ہیں صحابہ کرام کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو جو گالی دیتے ہیں، ان کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، یہ بالکل بے ادبی ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اللہ نے ان سب کی جو ہے اچھے وعدے کا ان سے وعدہ کر اچھے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا ہمارا کیا اجارہ اور ہماری کیا طاقت اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں ان کی شان میں کوئی بے ادبی کا کلمہ لکھیں، کہیں یا سنیں۔ یہی ایک ایمان والے کی ایمانی غیرت کے بالکل خلاف۔ وفضل اللہ یہاں پھر المجاہدین کہا، حالانکہ اوپر مجاہدین کا تذکرہ، اسی لیے اہل لطائف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جو مجاہدین مراد ہیں ان سے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کریں اور اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو انجام دیں، مراد ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا بھی ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمان برداری میں اور اس کی خوشنودی میں۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرمان برداری میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔